موجودہ حالات میں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تحریک انصاف تمام تر تحفظات کے باوجود پاکستان کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے جو اپنے غیر سیاسی رویوں کی وجہ سے قومی دھارے سے الگ ہوتی جا رہی ہے۔ پوری قوم صدر آصف علی زرداری سے توقع رکھتی ہے کہ وہ تقسیم کی اس سیاست کو ختم کر کے تحریک انصاف کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کریں گے، جس سے قومی یکجہتی اور سیاسی استحکام حاصل ہوگا، کیونکہ صدر زرداری پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں اور اب بھی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر خالد جاوید جان نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ یقیناً تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک ایسا شخص پاکستان کا دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوا ہے جس کے مخالفین نے اسے چور، ڈاکو اور مسٹر 10% جیسے القابات سے نوازا۔ اس پر طرح طرح کے ملک دشمنی کے الزامات لگائے گئے، اسے سیکیورٹی رسک قرار دے کر تقریباً 14 سال تک بلا جواز قید میں رکھا گیا، لیکن اس کے خلاف ایک بھی الزام ثابت نہ کیا جا سکا۔ ستم ظریفی کی حد تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنی شریک حیات محترمہ بے نظیر بھٹو سے الگ کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے گئے، لیکن ناکامی کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تو اسے قتل کی اس سازش میں ملوث کرنے کے لیے ایک گھناؤنی مہم شروع کی گئی، اور اس کا جواز وہ گھٹیا مفروضہ بنایا گیا کہ چونکہ محترمہ کی شہادت کا فائدہ اسے صدارت کے منصب پر فائز ہونے کی شکل میں ملا، لہٰذا وہ اس بہیمانہ قتل میں ملوث ہیں۔ ڈاکٹر خالد جاوید جان کا کہنا ہے کہ یہ جواز تو ہر صاحب حیثیت شخص کے قتل کے موقع پر اس کے بچوں اور دیگر اہل خانہ پر لگایا جا سکتا ہے جو اس کی دولت کے وارث ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ ادارے اور افراد جنہوں نے اسے 14 سال تک بغیر کسی جرم کے قید میں رکھا، وہ اسے اس قتل میں ملوث ہونے پر کیسے معاف کر سکتے تھے؟ صرف یہی نہیں، ایسی صورت میں ان کے بچے بھی کیا اپنے باپ کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ ان بے رحم لوگوں نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی اور سوگوار خاندان کے زخموں پر ہر طرح سے نمک پاشی کی۔ ایک مرتبہ صدر زرداری سے پوچھا بھی گیا کہ وہ اپنے خلاف لگائے جانے والے ان گھٹیا الزامات کا جواب کیوں نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ہر الزام کا جواب وقت دے گا، اور یقیناً وقت نے یہ جواب دے دیا۔ خالد جاوید جان کہتے ہیں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پورا سندھ جل رہا تھا اور پاکستان نہ کھپے یعنی پاکستان نہ منظور کے نعرے ہر طرف گونج رہے تھے، تو یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے ذاتی دکھ کو ایک طرف رکھ کر پاکستان کھپے یعنی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ اس الزام کا جواب تھا کہ آصف علی زرداری سیکیورٹی رسک ہے۔ اس نے نہ تو کسی ادارے پر حملہ کیا، نہ کسی عالمی ادارے کو پاکستان کی مدد بند کرنے کو کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ اگر ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں اور بھاڑ میں جائے یہ ملک۔ حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل اس خاندان کا چوتھا قتل تھا۔ اس کے بعد جب آصف علی زرداری صدر منتخب ہو گئے تو انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے۔ یہ تاریخی کارنامہ اس الزام کا جواب تھا کہ آصف علی زرداری ایک منتقم مزاج اور ایک فاسسٹ شخص ہے جو مخالفین کی ٹانگوں کے ساتھ بم باندھ کر انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے آمرانہ اختیار تج دیے بلکہ ان کے دور حکومت میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بدترین سیاسی مخالف مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو نہ صرف عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کی جو 2008 کے عام انتخابات کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے، بلکہ انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کو حکومت میں شامل کر کے مفاہمت کی ایسی مثال قائم کی جس کی پاکستانی سیاست میں نظیر نہیں ملتی۔ ڈاکٹر خالد جاوید جان کے مطابق کوئی اور ہوتا تو وہ بلا شرکت غیر 3/4 سے بھی زیادہ اکثریت کے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ آصف علی زرداری پر میڈیا میں شدید تنقید کی جاتی رہی، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہی۔ انہوں نے نہ تو میڈیا پر پابندیاں لگائیں، نہ معروف صحافیوں کو بے روزگار کیا، نہ اخبار کے مالکوں کو اپنے گھٹیا انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے انہیں مہینوں پابند سلاسل کیا، اور نہ ہی اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر اپنے سیاسی مخالفین سے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ صرف یہی نہیں، اپنے 5 سالہ دور اقتدار کے بعد جب عام انتخابات میں اس کی پارٹی کو شکست ہو گئی تو اپنے تحفظات کے ساتھ نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ اگلی حکومت کو اقتدار کی پرامن منتقلی کو یقینی بنایا۔ یوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف
منتخب اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، بلکہ پہلی مرتبہ اقتدار کی پرامن منتقلی کی روایت بھی اسی شخص نے ڈالی جس کے خلاف کردار کشی کی بھیانک مہم ہمیشہ چلائی گئی۔ خالد جاوید جان بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے عمران خان کی طرح اپنے خلاف لائی جانے والی آئینی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے نہ صرف غیر آئینی اقدام کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا اور نہ ہی اس غیر آئینی قدم کو کامیاب بنانے کے لیے جھوٹے الزامات اور جواز پیدا کیے۔ چنانچہ اس نے حکومت اور اپوزیشن دونوں حیثیتوں میں خود کو ایک مدبر اور مفاہمت کا رویہ رکھنے والا جمہوری لیڈر ثابت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سابق مخالفین نے بھی اس کے اس مفاہمانہ رویے کو تسلیم کرتے ہوئے اسے دوبارہ صدر پاکستان منتخب کر کے اس پر لگے تمام الزامات کا جواب دے دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔